محمد بن عبداللہ قرآن کا محمد کیوں نہیں ہے؟ اس عظیم الشان حقیقت کو ہم اللہ رب العزت کی آیات سے جانیں گے۔ آج تک کسی نے بھی اس حقیقت کو تاریخ میں کبھی بھی نہیں بتایا ہے۔ ہم خود سے کوئی بات نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی آیات سے آپ کے اوپر تمام بات کو واضح کریں گے۔ قرآن کا محمد کون ہے اور تاریخی شخصیت محمد بن عبداللہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن میں محمد نام 4 دفعہ آیا ہے، اور چاروں دفعہ اللہ رب العزت نے محمد کو بلایا نہیں ہے، پکارا نہیں ہے، اس سے بات نہیں کی ہے، بلکہ محمد کے بارے میں بات کی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ کلام یا تو انسانوں سے کیا جاتا ہے، یا فرشتوں سے کیا جاتا ہے، اور یا جنوں سے کیا جاتا ہے، اور محمد نہ انسان ہے، نہ فرشتہ ہے، اور نہ ہی جن ہے، بلکہ ایک خاص روح رسول ہے جو بشر کو اللہ رب العزت کی آیات کی وحی کرتا ہے اللہ کی اجازت سے۔ سورہ شورى آیت 51۔ او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، یا وہ اللہ بھیجتا ہے ایک رسول کو، بس تو وہ رسول وحی کرتا ہے ساتھ اللہ کی اجازت سے جو وہ اللہ چاہتا ہے، بے شک وہ اللہ علی حکیم ہے۔ پوائنٹ نوٹ کریں، قرآن کی عربی کی آیات کی سمجھ روح کو ایک خاص رسول وحی کرتا ہے، ایک زندہ بشر نبی کو، جو سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں ہے، اور وہ آگے آ رہی ہے اللہ کی اجازت سے، یعنی کسی اور نبی رسول کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کی روح کسی کو وحی کرے۔ یہ ایک خاص رسول اللہ نے مقرر کیا ہے۔ یہ خاص رسول اللہ کی اجازت سے بشر نبی کو اللہ کی آیات کی روح وحی کرتا ہے، اور یہی خاص رسول جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت بشر نبی سے کلام کرتا ہے، ان 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ دلیل سورہ شورى آیت 51۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ اللہ اس بشر سے کلام کرے، سوائے نمبر 1 بذریعہ وحی کلام کرے، یا نمبر 2 حجاب کے پیچھے سے کلام کرے، یا نمبر 3 وہ اللہ رب العزت بھیجتا ہے ایک رسول کو، بس تو وہ رسول وحی کرتا ہے ساتھ اجازت سے اللہ کی، جو اللہ رب العزت چاہتا ہے، بے شک وہی اللہ علی حکیم ہے۔ اور اسی روح رسول کو اللہ رب العزت قرآن پڑھنے والے مطہر قاری کے نفسیات میں مقرر کرتا ہے، مبعوث کرتا ہے، جب وہ قاری ملت ابراہیم پر ایمان لاتا ہے۔ دلیل کے طور پر سورہ آل عمران آیت 164۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ضرور یقیناً احسان کیا اللہ نے اوپر ایمان والوں کے کہ جب مبعوث کیا، مقرر کیا، رکھا ان ایمان والوں میں ایک رسول کو، ان کے اپنے نفس و نفسیات کے اندر اس رسول کو رکھا۔ وہ رسول تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے اوپر ان ایمان والوں کے اللہ کے قرآن کتاب کی آیات کو، اور وہ رسول تزکیہ کرتا ہے ان آیات کے ذریعے سے ان ایمان والوں کا، اور وہ سکھاتا ہے ان کو اللہ کی کتاب قرآن، اور وہ سکھاتا ہے ان کو حکمت،
فیصلہ کرنے والی آیات، اور بے شک اس سے قبل یہ تمام لوگ ضرور کھلی گمراہی میں تھے، یعنی یہ دین محمدی پر تھے، ملت ابراہیم پر نہیں تھے۔ نوٹ: اس جیسا کوئی روح رسول دنیا میں نہیں آیا ہے، یہ صرف قرآن کے اندر ہے، اور یہی وہ رسول ہے جس کا نام محمد ہے اور دوسرا نام اس کا احمد ہے۔ ایک رسول کو دو نام دینے کی وجہ کیا ہے؟ محمد وہ رسول ہے جس کو اللہ مطہر قاری کے نفسیات میں مبعوث کرتا ہے، مقرر کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 164، تاکہ اس کو اللہ کی عربی کی آیات کی سمجھ آئے اس کی اپنی زبان میں۔ اس کی دلیل سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ العزیز الحکیم۔ اور نہیں بھیجا ہم نے، اللہ نے، کسی بھی رسول کو مگر اس رسول کی قوم کی زبان میں، یعنی رسول کی وہی زبان ہے جو اس رسول کی قوم کی زبان ہے، تاکہ وہ رسول بیان کر دے اللہ رب العزت کے قرآن کتاب کی آیات کو اس کی اپنی زبان میں۔ بس تو وہ اللہ رب العزت گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے جس کو وہ اللہ رب العزت چاہتا ہے، اور وہی اللہ العزیز الحکیم ہے۔ بیان، اس کی وضاحت: محمد بن عبداللہ کو جس قوم میں نبی رسول مانا گیا ہے اس قوم کی زبان عربی تھی۔ کیا اس زمانے میں دنیا میں صرف عربی بولی جاتی تھی؟ یہ سوال ہے۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ اس زمانے میں دنیا میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی تھیں۔ اب اس آیت کے مطابق اگر محمد بن عبداللہ رسول یا نبی ہوتا تو صرف عربیوں کا رسول اور نبی ہوتا، کیونکہ اس کی زبان تو عربی تھی، تو باقی زبانوں والوں کا کیا ہوتا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں کوئی رسول نہیں آیا ہے۔ جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ قرآن میں آئے ہیں، اور ان کی زبان ایک ہی ہوتی تھی، اور وہ اپنی قوم کی زبان میں اللہ کی آیات کو بیان کرتے تھے۔ یاد رکھیں، اس آیت مبارکہ کے مطابق کبھی بھی کوئی بھی رسول جب کبھی آئے گا وہ اپنی قوم کی زبان میں آئے گا، کسی دوسری قوم کی زبان میں نہیں آئے گا۔ دوسری قوم کے لیے دوسرا رسول آئے گا، کسی اور قوم کے لیے کوئی اور رسول آئے گا۔ یعنی جتنی دنیا میں قومیں ہیں اتنی ہی دنیا میں رسول آئیں گے، کیونکہ سب کی زبانیں الگ ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا قرآن میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب قرآن میں ہے۔ یہ ساری جو وضاحت کی جا رہی ہے اسی مطلب کو بیان کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم قرآن کا آخری نبی ہے۔ عیسیٰ کے بعد کسی نبی کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ عیسیٰ نے اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری دی ہے، اور وہ رسول فزیکل رسول نہیں ہے، انسان رسول نہیں ہے، وہ وہی روح رسول ہے جو سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں ہے، جو ایمان والوں کے نفسوں کے اندر
مبعوث کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، تو جب وہ ایمان والے قرآن کی آیات کو عربی میں پڑھتے ہیں تو ان کو جو اللہ کی کتاب کی سمجھ آتی ہے وہ اس رسول کے ذریعے سے آتی ہے، اور یہ سمجھ ان کو ان کی اپنی زبان میں آتی ہے، اور وہ اس رسول کی وجہ سے آتی ہے کیونکہ یہ رسول عربی کی آیات کی سمجھ کو ان کی زبان میں سمجھاتا ہے، جیسے مجھے سمجھا رہا ہے۔ میں نے تو کسی مدرسے میں عربی نہیں پڑھی ہے، اور یہی رسول جب بشر کو اللہ کی عربی کی آیات کو اللہ کی اجازت سے وحی کرتا ہے تو یہ اس وقت احمد ہے، یعنی قرآن کے بشر کے ساتھ یہ روح رسول، اس کا نام احمد ہے، اور جب یہی روح رسول قرآن کے مطہر قاری کے نفسیات میں مقرر کیا جاتا ہے، مبعوث کیا جاتا ہے، یعنی رکھا جاتا ہے، تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب میری انتہائی محترم علماء اکرام سے گزارش ہے، چاہے وہ عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں، کہ آپ اپنے بنائے ہوئے رسول اور نبی محمد بن عبداللہ کو اللہ رب العزت کی آیات سے اللہ کا نبی اور رسول ثابت کر کے بتاؤ۔ کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ لوگ، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ اللہ کی کتاب کی آیات پر جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی آیات کے ساتھ حدیثوں کی باتوں کو، تاریخ کی باتوں کو گڑھتے ہو، اور جو آپ میں زیادہ عربی جاننے والے ہیں وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، صحیح نہیں کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اللہ رب العزت کے قرآن کی آیات کو بیچتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی آیات کہہ رہی ہیں۔ دلیل کے طور پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ، کون لوگ؟ دین محمدی کے علماء اکرام، وہ چھپاتے ہیں جو نازل کیا ہم نے، اللہ رب العزت نے، وضاحتوں کے ساتھ اور ہدایات کے ساتھ۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ اللہ رب العزت نے آیات کے ذریعے سے ملت ابراہیم کو، اس کی وضاحت کو نازل کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی روح رسول کے متعلق کہ وہ کون ہے وہ نازل کیا۔ قرآن کے نبی بشر کے متعلق جو کہ زندہ نبی اور رسول ہے، جو کہ زندہ نبی اور بشر ہے، نازل کیا۔ تمام انبیاء اکرام ایک ہی ملت، شریعت، مذہب، طریقے کے اوپر ہیں، یہ نازل کیا، اور وہ ملت ابراہیم ہے، اور مسلمان وہ ہیں جو ملت ابراہیم پر ہیں، جو دین محمدی پر ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ بیان اور وضاحت اللہ نے نازل کی ہے، اور یہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ذمے یہ تھا کہ اس کو لوگوں کو بیان کریں، اللہ کی کتاب سے لوگوں کے اوپر، لوگوں کے لیے اس کو بیان کریں، لیکن
انہوں نے نہیں کیا، تو اللہ رب العزت ان پر اتنا غصے ہے کہ اللہ رب العزت ان پر لعنت کر رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمام لعنت کرنے والوں کی بھی ان کے اوپر لعنت ہے۔ خاتم النبیین کون ہے؟ یہی روح رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اور کیسے ہے، اس کا جواب نیچے والی آیت میں سورہ الاحزاب کی آیت 40 میں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نہیں ہے محمد ابا باپ یا باپ دادا کسی ایک کا بھی تمہارے مردوں میں سے، نسل مرد سے چلتی ہے، پہلے آدم آیا پھر اس کی زوج آئی، یعنی محمد کی نسل نہیں ہو سکتی، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ لیکن اللہ کا روح رسول ہے اور خاتم النبیین ہے اور نبی نہیں ہے۔ اب خاتم النبیین کیسے ہے؟ محمد خود نبی نہیں ہے، لیکن تمام نبیوں کی مہر ہے۔ خاتم کہتے ہیں مہر کو۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ محمد آخری نبی ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا جھوٹ ہے جو 1400 سال سے بنو امیہ کے نظام کے ساتھ مل کر بول رہے ہیں۔ خاتم مہر کو کہتے ہیں، سٹیمپ، ختم شد کو نہیں کہتے ہیں۔ اب محمد تمام نبیوں پر مہر کیسے ہے؟ مہر کا مطلب یہ ہوا کہ محمد کو سٹیمپ، مہر بنا کر قرآن کے تمام نبیوں کے اوپر لگا دیا گیا ہے کہ اب قرآن کے نبیوں کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن میں عیسیٰ کے بعد کسی نبی کا ذکر نہیں آیا ہے، تو عیسیٰ قرآن کا آخری نبی ہے، اور عیسیٰ ہی نے اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری دی ہے جس کا نام احمد ہے، اور وہ رسول یہی روح رسول ہے جس کا ایک نام احمد ہے اور ایک نام محمد ہے۔ اسی رسول کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے سورہ البقرہ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے رب ہمارے، اور مبعوث کر دے، مقرر کر دے ان ایمان والوں میں ایک رسول کو، ان میں سے، ان کی نفسیات میں سے وہ رسول قرآن پڑھے گا، تلاوت کرے گا اللہ کی آیات کو اوپر ان کے، اور وہ سکھائے گا ان کو اللہ کی کتاب اور حکمت، فیصلے والی آیات کی حکمت، اور وہ رسول تزکیہ کرے گا ان ایمان والوں کا، یعنی ان کو ملت ابراہیم کے علاوہ جو محمدن آئیڈیالوجیز ہیں ان سے پاک کرے گا۔ بے شک آپ ہی ہو
آپ العزیز الحکیم ہو۔ تو محمد بن عبداللہ کو کہاں سے نبی بنا دیا ہے؟ جب کہ محمد جو روح رسول ہے وہ تو انسان نہیں ہے، بلکہ وہ تو روح رسول ہے جو نبی بشر کو اللہ کی آیات کی روح وحی کرتا ہے اللہ کی اجازت سے، اور قرآن پڑھنے والے مطہر قاری کی نفسیات کے اندر مقرر کیا جاتا ہے، مبعوث کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے اس کی سائیکی کے اندر۔ اب کوئی انسان تو کسی کی نفسیات میں مبعوث نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایک سمجھ کو، ایک سائیکی نفسیات کو، ایک کہے کو، روح کو، جو اللہ کی نفسیات ہیں، اللہ کا کہا ہے، کیونکہ اللہ کا بھی نفسیات ہے۔ دلیل کے طور پر سورہ آل عمران آیت نمبر 28، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسا وإلى الله المصير۔ اور وہ ڈراتا ہے تم کو اللہ اس کی نفسیات سے، اس کے نفس سے، اور طرف اللہ ہی کی تم سب کو واپس لوٹنا ہے۔ یہ نفسیات اور روح رسول ہے جو مطہر کاری کی نفسیات میں مبعوث کیا جاتا ہے، اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی روح رسول کے بارے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ باقی رسولوں کے بارے میں قرآن میں یہ آیا ہے کہ وہ گزر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی وفات پا چکے ہیں۔ بلکہ ایک آیت میں یہ بھی فرمایا کہ آج سے پہلے جتنے بھی انسان مر چکے ہیں وہ سب ایک امت تھی، گزر چکی ہے۔ سورہ البقرہ آیت 134 اور سورہ بقرہ کی ہی آیت 141، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ آج سے پہلے جتنے بھی دنیا میں لوگ آئے، انبیاء، رسول، ولی، تمام انسان مر کر دنیا سے جا چکے ہیں، اور محمد بن عبداللہ کو بھی موت آئی اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ لیکن جو محمد قرآن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرتا نہیں ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی ہے، اور وہ دنیا سے گزرا نہیں ہے، چلا نہیں گیا ہے۔ وہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت کی آیات کے اندر ہے۔ دلیل کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین۔ اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول ہے، یقیناً گزر چکے ہیں
اس سے قبل کئی رسول، باقی جتنے بھی رسول دنیا میں آئے تھے وہ سب دنیا سے گزر کر جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، کیونکہ وہ انسان تھے۔ محمد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہے اور اس کو موت نہیں آئی ہے، اور نہ ہی وہ قتل ہوا ہے، اور نہ ہی وہ دنیا سے چلا گیا ہے، یعنی وہ دنیا سے چلا نہیں گیا ہے، گزر نہیں گیا ہے، بلکہ ابھی بھی ہے۔ کیا کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کو کبھی موت نہ آئی ہو اور وہ ہمیشہ زندہ ہو، جیسے آپ لوگ محمد بن عبداللہ کے متعلق کہتے ہو؟ کیا پس تو اگر وہ مر جائے یا قتل ہو جائے، یعنی نہ وہ قتل ہوا ہے نہ وہ اس کو موت آئی ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، ایسا رسول کہ اس کو نہ موت آئی ہے اور نہ ہی وہ قتل ہوا ہے، جبکہ محمد بن عبداللہ کو موت آئی اور دفن کر دیا گیا تھا۔ اب انبیاء اکرام کون ہیں؟ تو انبیاء اکرام وہ تمام لوگ ہیں، انسان ہیں، جو قرآن میں ناموں کے ساتھ آئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ کے بعد کسی نبی کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، اس لیے عیسیٰ قرآن کا آخری نبی رسول ہے۔ اب عیسیٰ کے بعد قرآن کے تمام نبیوں کے اوپر ایک رسول کو اللہ نے خاتم بنایا، یعنی مہر بنا کر لگا دیا کہ اب قرآن کے نبیوں کے بعد، یعنی عیسیٰ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا سوائے اس روح رسول کے۔ درود کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو آپ لوگ درود بھیجتے ہو نا، کہتے ہو کہ محمد بن عبداللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، درود کی حقیقت بھی بتا دیتے ہیں۔ جو انہوں نے محمد بن عبداللہ کی طرف منسوب کیا ہوا ہے، اور وہ آیات جو انہوں نے محمد بن عبداللہ کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں، جبکہ وہ آیات قرآن کے بشر نبی کی طرف منسوب ہیں۔ سورہ شورى والا آیت 51، جس سے اللہ 3 طریقوں سے کلام کرتا ہے۔ اچھا، اور محمد بن عبداللہ کا تو رسول اور نبی کے طور پر قرآن کے اندر نام ہے ہی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ لوگ ایسے ہی 1400 سال سے آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور آپ بن رہے ہیں، کیونکہ آپ نے تو قرآن کو پڑھنا نہیں ہے۔ ترجمے کے ساتھ تو آپ لوگ پڑھتے نہیں ہو، رٹے لگا لیتے ہو، سن بھی لیتے ہو تراویح میں، لیکن ترجمے کے ساتھ تو نہیں پڑھتے۔ اور یہ لوگ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ آپ سے کیسے اپنے کاروبار کو، بزنس کو چلانا ہے، کیونکہ مذہب ایک بہت بڑا کاروبار ہے، تو وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ان میں سے اکثر
تو اتنے ظالم ہیں کہ وہ آپ کو قرآن پڑھنے سے بھی روکتے ہیں۔ انہوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ مت پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ مولویوں کا آپ نے سنا ہوگا ڈائلاگ۔ درود والی آیات کی دلیل سورہ الاحزاب آیت نمبر 56 سے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ درود والی آیت ہے۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ صلی کرتا ہے اپنے نبی بشر پر، اور اللہ کے ملائکہ یعنی فرشتے وہ صلی کرتے ہیں۔ صلی کہتے ہیں رابطہ رکھنا، صل مواصلات کمیونیکیشن، صل ملانا، جوڑے رکھنا، رابطے کو جوڑے رکھتے ہیں اوپر بشر نبی کے۔ کیسے رابطے کو جوڑے رکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت کیسے صلی کرتا ہے؟ اللہ کی صلی یہ ہے کہ اللہ قرآن کے نبی بشر سے 3 طریقوں سے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ سورہ شورى آیت 51 میں یہ اللہ کی صلی ہے اوپر نبی کے، اللہ کا رابطہ ہے۔ اور ملائکہ کیسے نبی بشر کے اوپر صلی کرتے ہیں؟ ملائکہ کی صلی یہ ہے کہ وہ روح رسول کے ساتھ آتے ہیں۔ دلیل سورہ القدر آیت نمبر 4، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح اس رات میں ساتھ اجازت سے ان کے رب کی، ہر امر کو لے کر وضاحت۔ ایک خاص رات، القدر، ایک خاص اندازے والی رات، قدر اندازے کو کہتے ہیں، مقدار، اندازہ۔ اس خاص رات میں اللہ کی آیات کی روح، اس کو اللہ بشر نبی کو وحی کرتا ہے۔ اس روح کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی صلی ہے، رابطہ ہے۔ وہ فرشتے روح کے ساتھ بشر نبی سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اسی لیے بشر نبی کو روح جب ملتی ہے تو اس کو سکینہ ملتا ہے۔ وہ سکینہ یہ فرشتوں کی صلی ہے۔ اور ایمان والے کیسے صلی کرتے ہیں یا صلی کریں گے؟ جب ایمان والے اللہ کی آیات کو پڑھیں گے تو چونکہ قرآن کے بشر نبی سے اللہ 3 طریقوں سے کلام کرتا ہے، یعنی 3 طریقوں سے اللہ بشر کو روح وحی کرتا ہے، روح وحی کرتا ہے۔ سورہ شورى آیت 51 اور آیت 52۔ اور ایمان والوں کے ذمہ ہے کہ وہ جو قرآن کے بشر نبی پر جو نازل ہوتا ہے اس کی اتباع کریں، اس کو فالو کریں۔ تو یہ ایمان والوں کی صلی ہے، رابطہ ہے اوپر قرآن کے نبی بشر کے، یہ رابطہ ہے۔ چونکہ بشر نبی رول ماڈل ہے، قرآن کا بشر نبی رول ماڈل ہے، تو جو بات بشر نبی کو آیات کے ذریعے سے کہی جا رہی ہے اس بات کو ایمان والوں کو فالو کرنا ہے، اس بات کی اتباع کرنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان والوں کا صلی کرنا، رابطہ کرنا، رابطے میں رہنا قرآن کی آیات کے ذریعے سے۔ نبی بشر کے اوپر صلی کرنا، رابطے کو بنائے رکھنا، یہ ایمان والوں کا قرآن کے بشر کے ذریعے سے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ رابطہ ہے جو وہ صلی کرتے ہیں، رابطے کو قائم رکھتے ہیں۔ اب اگر ایمان والے اللہ کی آیات کو نہیں پڑھیں گے تو وہ بشر نبی کے اوپر صلی نہیں کریں گے، اگرچہ وہ کروڑوں دفعہ بھی درود پڑھتے رہیں، اس کا انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ملے گا۔